بلوچستان کے سرحدی شہر تفتان میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر تفتان نعیم قاسم شاہوانی کی سربراہی میں پرائس کنٹرول کمیٹی نے تفتان بازار کا اچانک دورہ کیا۔ اس دوران کمیٹی نے سبزی فروشوں، مٹن شاپس، پولٹری فارمز، جنرل اسٹورز اور ہوٹلز کا تفصیلی معائنہ کیا۔ دورے کے دوران متعدد دکانوں پر صفائی کی ناقص صورتحال اور سرکاری نرخنامے کی خلاف ورزی سامنے آئی، جس پر انتظامیہ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے کئی دکانداروں پر جرمانے عائد کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر تفتان نے دکانداروں کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ اپنی دکانوں میں صفائی ستھرائی کے مؤثر انتظامات کرے اور سرکاری پرائس لسٹ نمایاں جگہ پر آویزہ کر کے اس پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوام کو معیاری اشیاء خرونوش سرکاری نرخوں پر فراہم کرنا انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی غفلت خلاف ورزی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق پرائس کنٹرول اور صفائی کے حوالے سے اچانک معائنوں کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا تاکہ عوام کو مہنگائی سے حقیقی ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر نوشکی محمد حسین کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عمر سنان جمالی کی سربراہی میں نوشکی شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے متعلق ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایکسین کیسکو عبدالقیوم بنگزئی اور بلدیاتی نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران بلدیاتی نمائندوں نے شہر اور گرد و نواح میں طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث عوام کو درپیش شدید مشکلات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر ایکسین کیسکو نے بجلی کی کمی اور تکنیکی مسائل کو لوڈ شیڈنگ کی بنیادی وجوہات قرار دیتے ہوئے بتایا کہ صورتحال بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عمر سنان جمالی نے کیسکو حکام کو ہدایت کی کہ نوشکی شہر میں بجلی لوڈ شیڈنگ کا باقاعدہ اور واضح شیڈول ترتیب دیا جائے تاکہ عوام کو غیر ضروری مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے بلدیاتی نمائندوں کو غیر قانونی کنکشنز کے خاتمے اور بجلی بلوں کی بروقت ادائیگی کے حوالے سے عوام میں آگاہی مہم چلانے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس کے اختتام پر بلدیاتی نمائندوں نے ضلعی انتظامیہ اور کیسکو کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ یونیورسٹی آف تربت کے تیسرے پروقار کانووکیشن نے علمی وقار اور تاریخی اہمیت کے ساتھ ایک نئی مثال قائم کر دی۔ تقریب میں 50% فارغ التحصیل طالبات کی شمولیت نے تعلیمی تاریخ میں سنہری باب رقم کیا، جو بلوچستان میں خواتین کی کامیابی اور معاشرتی ترقی کی علامت ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی گورنر بلوچستان و چانسلر یونیورسٹی آف تربت شیخ جعفر مندوخیل نے طلباء و طالبات میں اسناد تقسیم کی اور ہر گولڈ میڈلسٹ کے لیے 1 لاکھ روپے نقد انعام کا اعلان کیا۔ گورنر بلوچستان نے زور دیا کہ تعلیم نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور بلوچستان میں پائیدار امن و خوشحالی قائم کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ انہوں نے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر گل حسن اور ان کی ٹیم کی دور دراز علاقوں میں معیاری تعلیم کی فراہمی پر تعریف کی۔ صوبائی وزیر میر ظہور احمد بلیدی نے اعلان کیا کہ حکومت نے جامعات کے لیے گرانٹ 8 ارب روپے کر دی ہے، جو تعلیمی ترجیحات کا واضح ثبوت ہے۔ بلوچستان کے ضلع چاغی میں ایف سی بلوچستان ساؤتھ دالبندین رائفلز کے زیر اہتمام انڈور اور آؤٹ ڈور اسپورٹس فیسٹیول ویک کا شاندار آغاز ہو گیا ہے۔ فیسٹیول کا باقاعدہ افتتاح کمانڈنٹ دالبندین رائفلز اور ڈپٹی کمشنر چاغی نے کیا۔ اس فیسٹیول کا مقصد نوجوانوں کو مثبت اور تعمیری سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا اور کمیونٹی میں سماجی ہم آہنگی اور باہمی روابط کو فروغ دینا ہے۔ انڈور کھیلوں میں اسنوکر، بیڈمنٹن، لڈو اور کیرم، جبکہ آؤٹ ڈور کھیلوں میں والی بال اور فٹسال کے میچز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ یہ اسپورٹس فیسٹیول ایک ہفتے تک روزانہ میچز کے ساتھ جاری رہے گا۔ مقامی نوجوانوں نے ایف سی بلوچستان ساؤتھ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایسے فیسٹیول سے نہ صرف ان کی صلاحیتیں ابھرتی ہیں بلکہ بلوچستان کے بارے میں منفی پروپیگنڈے بھی بے بنیاد ثابت ہوتے ہیں۔ نوجوانوں نے اس سلسلے کو آئندہ بھی جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ قلات میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد ہوا، جس کی صدارت اسسٹنٹ کمشنر طاہر سنجرانی نے کی۔ تقریب میں ڈی ایس پی ماہیوال خان، ایف سی میجر طلحہ، محکموں کے سربراہان، معززین اور عوام نے شرکت کی۔ شہریوں نے اپنے مسائل براہ راست بیان کیے، جن میں یوریا کھاد کی فراہمی، سیلاب متاثرین کی بحالی، صفائی اور نکاسی آب کے مسائل، بجلی و گیس کی لوڈ شیڈنگ، چوکیداروں کی کمی، تجاوزات اور تعلیمی و صحت کے مسائل شامل تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ کھلی کچہریوں کا مقصد عوام کا ضلعی انتظامیہ کے ساتھ براہ راست رابطہ ہے تاکہ مسائل فوری حل ہو سکے۔ عوام اور معززین نے انتظامیہ کی اس کاوش کو خوش آئند قرار دیا اور تسلسل جاری رکھنے کا مطالبہ کیا۔
होशाब में पाकिस्तान आर्मी के ज़ेरे एहतमाम खिली कचहरी का इनेकाद हुआ, जो अवाम और रियासती इदारों के दरमियान बराह रास्त मुकालमे और एतमाद की बहाली का मजहर साबित हुई। तकरीब में सूबाई वजीर मनसूबा बंदी ज़हूर बुलेदी, ज़िलई इंतजामिया और आला सिविल व अस्करी क़ियादत शरीक हुई, जिसने शफ़ाफ हुक्मरानी की एक उम्दा मिसाल कायम की। कचहरी में मकामी अमायदीन ने बिजली की तरसील, स्कूलों में असातिज़ा की कमी, कारेज की बहाली और दीगर बुनियादी मसाइल हुक्काम के सामने पेश किए। वजीर ज़हूर बुलेदी ने उन मसाइल के फौरी हल की संजीदा यकीन दहानी कराई, जिससे अवाम में उम्मीद की नई शमा रोशन हुई। अवाम ने पाकिस्तान आर्मी के किरदार को सराहते हुए कहा कि फौज, सिविल इदारों और शहरियों के दरमियान मजबूत पिल का किरदार अदा कर रही है। ये खिली कचहरी साबित करती है कि अवाम की बात को सुनना और समझना पायदार तरक्की और खुशहाली की जमानत है और बलूचिस्तान को एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा।